اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 186 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اسلام کے تیسرے رکن روزے کی فرضیت اور اس کی فرضیت کی حکمت اور اس میں جو اللہ نے سہولتیں دی ہیں اس کا بیان ہے، اور ساتھ ساتھ جس مہینے کو اللہ نے روزے کی عبادت کے لیے مقرر کیا ہے کچھ اس مہینے کے فضائل اور برکات کا بھی ذکر ہے۔ تو دو باتوں کا ذکر ہوا ان آیات میں، اور ایک ساتھ میں تیسری بات دعا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو وہ تین باتیں ہوئی، ایک روزے کی فرضیت، ایک رمضان المبارک کی فضیلت، اور ایک دعا کے بارے میں کہ دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سال کے اس پروگرام کا چونکہ آخری دن ہے اور پھر ایک مہینے تک ہم اس مجلس میں نہیں ہوں گے، تو لہذا مناسب ہے کہ اس سلسلے میں آج گفتگو ہو جائے۔ پہلے میں ان آیات کا سرسری ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی ان کی فرضیت لکھ دی گئی ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ لکھ دیں یعنی اس کو فرض کر دیا گیا، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ان لوگوں پہ لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، کہ شاید تم اللہ کے عذاب سے، گناہوں سے بچ جاؤ۔ تتقون، تم بچ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے۔ دوسرے لفظ میں کہا کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایام معدودات، روزے گنتی کے کچھ دن ہیں، ساری زندگی نہیں، گنتی کے کچھ دن ہیں، یا 30 ہیں یا ایک کم 30۔ اس میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو کوئی تم میں بیمار ہو، لیکن معمولی بیماری نہیں، بیمار ہو اور اسے اپنے تجربے کی روشنی میں معلوم ہے کہ روزے سے میری بیماری بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے نا، یا صحت دیر سے ملے گی،
اور یا یہ کہ ایک مسلمان دیندار ڈاکٹر یا حکیم اس کو بتائے کہ آپ کے لیے روزہ مضر ہے، تو ایسی صورت میں اس مریض کو روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے رمضان میں، اور بعد میں پھر اس کی قضا کر جب صحت ہو جائے۔ او علی سفر، یا جو کوئی سفر پر ہو، اور سفر کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سا سفر ہو، بلکہ 3 دن کا سفر ہونا چاہیے کم سے کم، یا اس سے زیادہ، جس کا اندازہ کوئی 48 میل ہے، تو 48 میل سے زیادہ جانے کا ارادہ ہو، پھر وہ چاہے سفر سہولت کا ہو یا مشقت کو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اور روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں آگے آئے گا کہ روزہ رکھنا ہی افضل ہے، نہ رکھیں تو اجازت ہے۔ تو فعدۃ من ایام اخر، جو بیماری اور سفر میں روزہ نہ رکھے تو وہ گن لے دوسرے دنوں میں سے اتنے دن، جتنے دن بیماری یا سفر میں نہیں رکھے وہ دوسرے دن صحت کے دن یا گھر میں آنے کے دن کو گن لے، کتنے دن میں روزہ قضا کرنا۔ وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں، مالدار ہیں، ان کو یہ شروع زمانے میں رخصت تھی، ابھی نہیں، کہ وہ اگر روزہ نہ رکھنا چاہیں تو فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا روزے کی فدیہ میں کھلا دیا کریں۔ یہ شروع کا حکم ہے، بعد میں اس کو اگلی آیت سے منسوخ کر دیا گیا۔ اب امیر غریب سب کو رکھنا ہے، شروع میں امراء کو، اس لیے کہ غربت بہت زیادہ تھی، تو غربت کو ختم کرنے کے لیے امیروں کو یہ رعایت دی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں 2 وقت تو روزہ ان سے ثابت ہے۔ لیکن اگلی آیت سے یہ بات حکم منسوخ ہے۔ البتہ فدیے کا یہ حکم ایسے بیمار کے لیے اور ایسے بوڑھے کے لیے اب بھی ہے کہ جو بڑھاپے کی اس سطح کو پہنچ چکا ہے کہ روزہ نہ رکھے تو شاید چلا جائے، اس کو ہر وقت کھانے کی ضرورت ہے، یا ایسا بیمار ہے فرض کریں کہ اسے دن میں کئی مرتبہ کھانے کی ضرورت ہے، ورنہ تو ایسے لوگ اب بھی جن کو صحت کی امید نہیں، اب بھی ان کے لیے ہے کہ وہ روزے کے بجائے فدیہ دے۔ تو ایک مسکین کو یا 2 وقت کا کھانا کھلا دیں پیٹ بھر کے، اور یا ویسے دیں تو صدقہ فطر کے برابر ایک مسکین کو نقد دے دیں، یا کوئی اور جنس طریقے دے دیں۔ فمن تطوع خیرا، یہ تو ایک مسکین کو کھلانا ایک روزے کا فدیہ پکی بات ہے، لیکن فمن تطوع خیرا، جو خوشی سے زیادہ دے دے تو فهو خیر اللہ، یہ زیادہ اچھی بات ہے، 2 مسکینوں کو کھلا دیں، ٹھیک ہے نا، زیادہ دے دیں۔ وان تصوموا خیر لکم، یہ تو رخصت ہے، لیکن یہ کہ تم روزہ رکھو اور اس رخصت پہ عمل نہ کرو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم روزے کے فوائد کو جانو تو روزہ رکھنا ہی اچھا ہے، سفر میں بھی بیماری میں بھی، تاہم رخصت ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز میں سفر میں قصر ضروری ہے، اگر پوری پڑھیں گے تو گناہ ہوتا ہے، لیکن روزے میں رخصت یہ اختیاری ہے، روزہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت میں پہلی آیت کے وہ فدیے والا حکم اس میں منسوخ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ پورا قرآن آسمان سے زمین پہ صرف رمضان میں نہیں اترا، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، بلکہ 23 سالوں میں آتا رہا آہستہ آہستہ، لیکن پورا قرآن ایک مرتبہ لوح محفوظ سے نقل کر کے آسمان دنیا کے ایک مقام عزت میں، بیت العزت میں لا کر رکھ دیا گیا تھا، وہ سارے کا سارا رمضان کی رات لیلۃ القدر میں ہوا۔
تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ پورا قرآن رمضان المبارک کے مہینے کی لیلۃ القدر میں لا کے رکھ دیا گیا. اس سے نیچے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا آیا. تو اس نزول کا یہی معنی ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وہ قرآن حکیم جو سب لوگوں کے لیے ہادی ہے اور اس کے اندر روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے دلائل بھی ہیں. یہ تو ہوا رمضان کی فضیلت کہ اس مہینے کو اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے منتخب کیا، روزے کی عبادت کے فرض کرنے کے لیے منتخب کیا. تو یہ ایک منتخب شدہ مہینہ ہے. اب اس میں حکم کیا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی تم میں اس مہینے میں ہو، گھر میں ہو، تندرست ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور رمضان کا مہینہ اس کا چاند نظر آ گیا، اس کے لیے حکم کیا فلیصم، اب اس کو روزہ ہی رکھنا ہے، فدیہ اب نہیں. صرف فدیہ نہیں، ٹھیک ہے نا، مالدار کے لیے فدیہ نہیں، مالدار کو بھی روزہ رکھنا ہے. البتہ وہ سفر اور بیماری کی رخصت اب بھی ہے، اس لیے اس کو دوبارہ پھر ذکر کیا. ومن کان مریضا وعلی سفر، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں سے گن کر وہ روزے پورے کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو روزوں کی عبادت جو ہے اس میں یہ رعایت مسافر اور بیمار کو جو دی گئی ہے، یا بہت بوڑھے آدمی کو یا دائمی بیمار کو، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ تو آسانی ہی چاہتے ہیں اور تمہارے ساتھ کوئی مشکل نہیں چاہتے. مشکل چاہتے ہوتے تو لازمی کرتے کہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے روزے کے بغیر کسی کو چارہ نہیں. اسی لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ الدین یسر، دین بہت آسان ہے. اسلام اللہ نے بڑا ہی آسان کر کے دین دیا ہے، بہت رعایتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دی ہیں. لیکن جتنا آسان ہے، جتنی رعایتیں ہیں، اتنا ہی آج امت جو ہے نا لا تعلق ہے. جب اللہ نے تم سے آسانی کا ارادہ کیا اور مشکل کا نہیں، تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تمہیں بھی چاہیے کہ یہ گنتی کے دن مکمل کرو روزے کے. بہت شارٹ کٹ نہیں چلو، پہلا روزہ رکھا، پھر 10واں رکھا، پھر آخری رکھ دیا اور یہ سارے بیچ میں لپیٹ دیے. یوں لپیٹے نہیں جاتے بھائی، بات سادے لوگ کرتے ہیں نا. ہاں یہ شروع میں رکھ دیا تھا اور بیچ میں رکھ دیا تو آخر رکھ دیجیے، باقی لپیٹ لیے. تو یہ لپیٹنے سے بات نہیں چلتی. تکمل العدہ، مکمل کرو اس گنتی کو، گن گن کر ایک ایک. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور چاہیے کہ روزے جب ختم ہو جائیں تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت کی نعمت بخشی ہے، تمہیں توفیق دی ہے اس عمل کی، اس پر خدا کا شکر ادا کرو، اس کی بڑائی بیان کرو. اسی لیے عید کے دن تکبیریں اضافی رکھی گئی ہیں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لو. پھر اسی سے متصل وہ دعا والی بات، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، کیونکہ سوال صحابہ نے کیا تھا، یہ سوال کیا تھا کہ ہمارا رب دور ہے تو ہم زور سے اس کو یاد کریں پکاریں، قریب ہے تو پھر آہستہ آہستہ. حضور سے پوچھا تو اس کا جواب نہ دیا کہ جب میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ دور ہے یا نزدیک تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں، قریب ہوں دور نہیں. اور صرف قریبی کی بات نہیں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، جب بھی پکارتا ہے. یہ ٹھیک ہے
کہ دعا کی قبولیت کے بعض خاص اوقات بھی ہیں جس میں دعا جلد قبول ہوتی ہے، لیکن دعا ہر وقت کی اللہ قبول کرتے ہیں. اذا دانگ میں جب بھی دعا کرتا ہے، گھر میں کرتا ہے، مسجد میں کرتا ہے، دن کو کرتا ہے، رات کو کرتا ہے، حرم میں کرتا ہے، کہیں بھی کرتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ یہ لوگ میرے احکامات قبول کریں، میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اب یہاں دو باتیں ذکر کرنی ہیں. پہلا، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. رمضان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے. اس کے بعد 10واں شوال، 11 ذوالقعدہ، 12واں ذی الحجہ، اور پھر سال ختم ہو جاتا ہے. تو یہ 9واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ نے سارے مہینوں پر فضیلت اور برتری دی ہے. باقی جو 11 مہینے ہیں ان سب پر اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے. اور یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار. آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے مشورے کی یہ چیز میں بناتا ہوں، اسے پیدا کرتا ہوں. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی پیدا کرنے میں اللہ خود مختار ہے. کیا مطلب؟ پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ خود مختار ہے. اور پھر وَيَخْتَارُ، اور اپنی مخلوق میں چھانٹی کرنے میں بھی خود مختار ہے کہ کس مخلوق کو کس سے برتری دیتا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے. مخلوق ساری اس کی ہے، لیکن ساری مخلوق برابر نہیں. اللہ نے اس میں تفاوت رکھا ہے، ہر چیز میں کمی بیشی رکھی ہے، ہر چیز میں فرق مراتب رکھا ہے، ان میں مرتبوں کا فرق رکھا ہے. کسی کو اعلیٰ درجہ، کسی کو، ٹھیک ہے نا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، حالانکہ مخلوق سب اس کی ہے. یہ دیکھیے نا کہ جسم سارا اللہ کا دیا ہوا ہمارا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. ہمارا کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم کہتے ہیں یہ ہمارا جسم ہے، ورنہ ہے تو اللہ ہی کا ہے. اور سب جسم کا دکھ درد ایک جیسا ہوتا ہے نا، لیکن کیا جسم کے سارے پارٹ برابر ہیں؟ نہیں برابر. ٹھیک ہے نا. آنکھ کا ایک اپنا مقام ہے، کان کا اپنا مقام ہے، دماغ کا اپنا ہے، دل کا اپنا ہے. جی، دل سب جسم کا سردار ہے، دماغ سردار ہے. وہاں چوٹ آ جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. جی، تو ہر حصے کے مراتب ہیں. تو جیسے جسم انسانی کے سب حصے ایک جیسے نہیں، اللہ کی مخلوق ساری ایک جیسی نہیں. اللہ نے اس میں بھی فرق مراتب رکھے کہ یہ اعلیٰ ہے، یہ افضل ہے، یہ برتر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، ایک ہی چیز سے بنائے ہیں، پر اللہ نے 7ویں آسمان کو 6 آسمانوں پر فضیلت بخشی ہے. 7ویں کا مقام 6 سے بہت اونچا ہے. کیوں اونچا ہے؟ حالانکہ بنایا وہ بھی اسی مٹیریل سے جس سے دوسرے بنائے. جی، اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ عرش، کرسی ہے صرف. دوسرے آسمانوں کا عرش سے فاصلہ ہے، اس کا عرش سے قرب ہے. جی، اور یہ کہ وہ ملائکہ مقربین کا مسکن ہے، وہاں بڑے قریبی فرشتے. اور اللہ تعالیٰ نے جنتیں بھی بنائی ہیں، لیکن اس میں ایک سب سے اونچی جنت ہے جنت الفردوس. اس کا مقام باقی جنتوں سے زیادہ اور سب سے افضل ہے. اور حضور نے بھی فرمایا کہ اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس، جب اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگا کرو. وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے اونچی ہے اور عرش کے وہ قریب ہے. عرش اس کا چھت ہے، اس کا چھت عرش ہے. اور یہ بھی روایات میں ہے
کہ باقی جنتوں کی تعمیر اللہ فرشتوں سے کراتے ہیں. یہ بھی روایت ہے کہ جنت الفردوس کے اندر اللہ نے اپنے دست قدرت سے سب کچھ لگایا ہے بغیر فرشتوں کے واسطے سے. بار کے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ لوگوں کا مسکن ہوگا. اس طرح 7 زمینیں ہیں تو یہ ہماری زمین جو سب سے اوپر ہے یہ باقی نیچے والی زمینوں سے افضل ہے، اس لیے کہ افضل المخلوقات انسان کا مسکن یہ ہے. اس میں انبیاء ہیں، اس میں اولیاء ہیں، اس میں صلحاء ہیں، اس میں شہداء ہیں، جبکہ باقی زمینوں میں یہ چیزیں اور مخلوق ہیں. تو اس طریقے سے حق تعالی شانہ نے فرشتے بنائے، ان گنت فرشتے. یعنی اللہ کو تو گنتی معلوم ہے کہ ہمارے لحاظ سے ان گنت فرشتے ہیں، تو لیکن وہ سب برابر وہ بھی نہیں. ان میں 3 فرشتے سب سے عالی مقام رکھتے ہیں، اور ان میں بھی سب سے عالی مقام جبریل امین کا ہے، پھر حضرت میکائیل کا ہے، پھر حضرت اسرافیل کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو ان 3 فرشتوں کا نام اپنی دعا میں لیا کرتے تھے. اللہم یا رب جبرائیل و یا رب میکائیل و یا رب اسرافیل. آگے پھر اور دعا ہے. تو ان کی برتری کی وجہ سے پھر اس طریقے سے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے ان کو اللہ سے کتنا زیادہ قرب ہے. پھر وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں. تو اس طرح فرشتے بھی، حالانکہ سارے فرشتے معصوم، بے خطا، بے قصور، سراپا اطاعت ہیں، لیکن اس کے بعد سب برابر نہیں. ایسے انسان سب برابر نہیں. اور اس میں اعلیٰ ترین طبقہ انبیاء کرام ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں کم و بیش، لیکن ان میں فرمایا 313 یا دوسری روایت میں 315 رسول ہیں، باقی سب نبی ہیں. تو رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، تو اس کا مقام نبی سے اونچا ہوتا ہے. رسول کا مقام نبی سے، کیونکہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، اور یہ اضافی مرتبہ ہے کہ رسول بھی ہے، ٹھیک، لیکن جو نبی ہی ہے وہ نبی ہی ہے، رسول نہیں. تو گویا 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام میں 313 یا 315 رسول ہیں، ان کا خاص اعزاز ہے. اور پھر ان رسولوں میں بھی سب لیول میں برابر نہیں. ان میں 5 رسول وہ ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، خاص مقام ان کا. حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ 5 بھی برابر نہیں جی. ان میں خلیلین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ اور حبیب اللہ، ان کا مقام ان 5 میں ان 2 حضرات کا مقام پر اور زیادہ عالی ہے. اور پھر ان دونوں کے موازنے میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے عالی ہے. زمین کے سارے ٹکڑے برابر نہیں. جہاں اللہ کا گھر بنا ہے وہ بڑا ہی باعظمت ٹکڑا ہے، اس پہ خاص اللہ کی نظر ہے جی. اس کے خاص احکامات ہیں. نہ وہاں گھاس کاٹ سکتے ہیں، نہ وہاں درخت توڑ سکتے ہیں، نہ وہاں کسی پرندے کو چھیڑ سکتے ہیں، نہ وہاں گری پڑی چیز کو آپ اٹھا سکتے ہیں اور جیب میں ڈال سکتے ہیں. ہاں اس لیے اٹھاتے ہیں کہ مالک کو پہنچائیں گے، اس کی تشہیر کریں گے تو پھر بے شک اٹھا لیں، لیکن جیب میں ڈالنے کی اجازت نہیں حرم کے اندر کسی. تو اس کا ایک خاص مقام ہے جی. تو خیر یہ باتیں ساری ہوں گی تو پھر ٹائم چلا جائے گا کہ میں ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں.
تو اسی طریقے سے مہینے سارے برابر نہیں، ان میں اللہ نے رمضان کو خاص فضیلت عطا فرمائی۔ ایک فضیلت کی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا، قرآن جو افضل الکتاب، اکمل الکتاب، آخری وحی ہے، ٹھیک ہے، اس کے نازل کرنے کے لیے اللہ نے اس مہینے کو منتخب کیا، تو یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ پھر روزہ جو ایک خاص عبادت ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے بھی اسی مہینے کو فرض، تو یہ 2 وجہ رمضان مبارک کے اہمیت کی ہوئی۔ اور پھر ساری راتیں بھی برابر نہیں، لیلۃ القدر ایک رات ہے جو بہت باعظمت رات ہے، سارے دن بھی برابر نہیں، عید الاضحیٰ کا دن سال کے سارے دنوں کا سردار ہے، عید الاضحیٰ بڑی عید جو ہے نا، بڑی عید کا دن سارے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ ہم تو عید منانے میں لگ جاتے نا، پتہ ہی نہیں چلتا نا، لیکن وہ سب سے افضل دن ہے جی۔ پھر اس کے ساتھ یوم عرفہ ہے، اس سے ایک دن پہلے، اور اس کے بعد کا ایک دن، تو یہ تینوں دن لگاتار آگے پیچھے جو ہیں یہ حج اکبر کے دن ہیں۔ تو اس کے علاوہ پورا عشرہ ذی الحجہ فضیلت والا ہے رمضان کے بعد، اور ہفتے کے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ تو راتیں بھی برابر نہیں، دن بھی برابر نہیں، مہینے بھی برابر نہیں، تو رمضان المبارک کا مہینہ افضل ترین مہینہ ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رمضان مبارک آ رہا تھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کچھ ہدایات دی، تو آپ نے فرمایا اتاکم رمضان، اتاکم رمضان شہر برکت، لوگوں ہوشیار رہو، متوجہ رہو کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو سراپا برکت کا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا ایک نام کیا رکھا؟ برکت کا مہینہ۔ ایک اور روایت میں عظمت کا مہینہ، ایک روایت میں مبارک مہینہ، ایک روایت میں صبر کا مہینہ، ایک روایت میں ہے غمخواری کا مہینہ، اور ایک روایت میں ہے کہ اس میں مسلمان کی روزی کے کوٹے میں اضافہ ہوتا ہے، روزی بڑھتی ہے، مسلمان کی روزی میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ کتنی باتیں ہوگی، شہر المواسات، شہر الصبر، شہر العظیم، شہر المبارک اور شہر البرکہ، تو یہ برکت کا مہینہ ہے۔ یغشیکم اللہ فی، پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تم کو اے لوگوں اپنی رحمت میں چھپا لیتے ہیں، اپنی رحمت کی چادر تمہاری اوپر ڈال لیتے ہیں، تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں، تو فینزل الرحمہ، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور رحمت سے ہی ڈھانپ لیتے ہیں، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور اللہ تمہاری گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گراتے جاتے ہیں اس مہینے میں، وَيُجِيبُ فِي الدُّعَاء، اور اللہ اس میں خاص طور پہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، وَيَنظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری چاہت اور رغبت کو دیکھتے ہیں کہ کون نیکی کے کام میں رغبت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، چاہتا ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو ایک برکت کا مہینہ آیا، رحمت کا مہینہ آیا، تو کون ہے جو اس میں نیکی کی طرف سبقت کرتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اللہ تو دیکھتے ہیں، لیکن ہم جہاں ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، اور ہم تو کوئی سبقت کرتے نہیں، نہ کوئی نماز میں اضافہ، ٹھیک ہے نا، اور نہ کوئی تلاوت میں، نہ کوئی ذکر و اذکار میں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ ہمارے تنافس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا کرنا چاہیے، کچھ دکھانا چاہیے جی۔ اور اللہ اس مہینے میں فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر بڑے فخریہ انداز سے کرتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں، میرے بندے کس طرح دن کو مشقت برداشت کر کے روزہ رکھتے ہیں،
رات کو مشقت برداشت کر کے میری کلام سنتے ہیں، طویل نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں تو تمہیں بھی فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اللہ کو اپنی طرف سے کوئی خیر بتاؤ تو صحیح نا، فَأَرُوا اللَّهَ، تو تم دکھاؤ نا کچھ اللہ تعالیٰ کو مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، کچھ خیر کا کام کر کے۔ اور پھر آخر میں حضور نے حدیث میں فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِي رحمت اللہ عز وجل، وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو اس مہینے میں اللہ بزرگ و برتر کی رحمت سے محروم رہا۔ بڑا ہی بد نصیب ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ یہ ایک مرتبہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے جو صحابہ کے سامنے رمضان المبارک کی آمد پر آپ نے کیا۔ ایک مشہور حدیث جو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطاب فرمانے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین کہا، پھر دوسری پہ رکھا تو آمین کہا، پھر تیسری پہ رکھا تو آمین کہا، اور پھر آپ ممبر پہ بیٹھے اور جو آپ نے ارشاد فرمانا تھا وہ فرمایا۔ جب آپ خطبہ دے کے نیچے پھر واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آج تو غیر متوقع طور پر ممبر پہ چڑھ کر 3 دفعہ آپ نے آمین کہا، کوئی دعا تو آپ نے مانگی نہیں کہ جس پہ آپ نے آمین کہا ہو؟ وہ تو ہم نے سنی، آمین سنی۔ آپ نے فرمایا ہاں، جب میں ممبر پہ جانے لگا تو جبریل اسی وقت آ گئے، پہلا قدم رکھا تو جبریل نے ایک بد دعا دی بد نصیبوں کو، دوسری پہ پاؤں رکھا پھر بد نصیبوں کو ایک بد دعا، اور تیسری پہ پاؤں رکھا تو پھر بد نصیبوں کو بد دعا دی، تو میں نے ان کی ہر بد دعا پہ آمین کہی۔ کب پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس پہ رمضان المقدس کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، اس نے نہ توبہ کی، نہ کوئی عمل کیا، نہ اپنا آپ کو بخشنے کی کوشش کی، یوں ہی مہینہ آیا اور چلا گیا اور وہ جیسا لتڑا تھا گناہوں میں ایسا ہی رہا۔ تو بڑا ہی بد نصیب ہے کہ موسلا دھار بارش برس رہی ہے اور وہ امبریلا لے کے کھڑا ہے کہ کوئی چھینٹا نہیں پڑا، اس لیے کہ رمضان المبارک میں شروع سے آخر تک لگاتار اضافے سے رحمت کی بارش اور مغفرت کی بارش ہوتی ہے، ذرا سا تک باہر نکلو۔ تو میں نے کہا آمین، واقعی کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنا بڑا عظیم مہینہ دیا ہے اور کوئی پھر بھی توجہ نہیں کرتا اور اپنی بخشش کا سامان، تو واقعی وہ ہلاکت سے قابل ہے۔ دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ بد نصیب آپ پہ درود شریف نہ پڑے۔ یعنی آپ کے امت میں اتنے احسانات ہیں جی، اور آپ نے امت کے لیے بڑی ذہنی، روحانی، جسمانی، مالی ہر طرح کی قربانیاں دی اور تکالیف برداشت کی۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکالیف برداشت نہ کرتے اور یہ اسلام آج ہمارے پاس نہ آتا تو نہ معلوم ہم کون سے مندر میں ہوتے، کون سے چرچ میں ہوتے جی، کس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوتے اور کس کے سامنے پیشانی ٹیک رہے ہوتے اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ اور ساری باتوں کو رہنے دیجیے، یہی ایک احسان کم ہے کہ سارے دروں سے بچا کے ایک در کا آشنا کر دیا، ٹھیک ہے، کہ جو چاہیے یہاں سے ملتا ہے، ہاتھ اٹھاؤ تو اس کے سامنے، سر جھکاؤ تو اس کے سامنے، گڑ گڑاؤ تو اس کے سامنے، ٹھیک۔ تو سارے دروں سے بچا کر ایک در، اور
اس پیشانی کو اتنی بڑی عزت دی جو پتھروں کے سامنے ٹھوکریں کھاتی تھی، لکڑیوں کے سامنے جھکتی تھی، پتہ نہیں کیا کیا کرتی تھی، اسے اللہ کی عظمت کے سامنے جھکایا۔ اللہ کی توحید سے آشنا کرنا اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو خیر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے بے حد شفیق تھے، مہربان تھے، ان کے بڑے احسانات تھے۔ تو فرمایا کہ جو آپ کا نام سن کر درود شریف نہ پڑھے وہ بڑا بد نصیب ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دیکھیے، درود شریف نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے، نیکیوں میں سے، اذکار میں سے ایک بڑا ہی قیمتی ذکر ہے درود شریف۔ درود ہماری اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں، عربی میں اس کا نام ہے صلاۃ۔ صلاۃ، صلاۃ کا لفظ کئی معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ صلاۃ دیکھیے نماز کو بھی تو کہتے ہیں نا، صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں۔ تو درود بمعنی صلاۃ، صلاۃ کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے میں ہم بدلہ چکا نہیں سکتے، تو اللہ سے درخواست کریں کہ اے اللہ اس کا بدلہ آپ چکا دیجیے۔ اس اللہ سے اس درخواست کا نام کیا ہے؟ درود۔ اے اللہ ہمارے پیغمبر پر، ہمارے محسن پہ ان کی شایان شان اور اپنی شان کے مطابق رحمت نازل کر، سلامتی نازل کر، بس اس کا نام ہے سلام۔ اور درود شریف ایک ایسا عمل ہے، اگرچہ یہ نماز کی طرح، روزے کی طرح، زکوٰۃ اور حج کی طرح فرض تو نہیں ہے، زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنی تو فرض ہے، ایک دفعہ زندگی میں درود پڑھنی فرض ہے، بار بار پڑھنی فرض نہیں۔ اگرچہ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی حضور کا نام سنو تو پڑھنا واجب ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، پر ہونا چاہیے۔ ایک ایسا عمل ہے، مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، کہ اس کی ایک ایسی اپنی خصوصیت ہے جو کسی دیگر عمل میں نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ خود بھی شریک ہے۔ کسی عمل میں اللہ شریک نہیں کہ تم نماز پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں، تم روزہ رکھو میں بھی رکھتا ہوں، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی کرو، نہ نہ نہ، یہ سارے کام تم ہی کرو۔ لیکن فرمایا جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کا معاملہ ہے تو میں بھی اس میں شریک ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ، میں بھی اور میرے اربوں خربوں فرشتے، اربوں خربوں فرشتے جن کی تعداد میں تمہیں پتہ نہیں، وہ سارے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی مکرم پر درود۔ میں آپ کو درود کا معنی بتاتا ہوں، درود بھیجتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی ان پہ درود بھیجو، وسلموا اور سلام بھیجو تسلیما، سلام بھیجنا۔ تو اللہ اور فرشتے یہ کام آلریڈی کرتے ہیں، ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ، فرشتے اور سارے ایماندار کرتے تھے، اس عمل کی خاص خصوصیت ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ میں نے کہا صلاۃ کا لفظ کئی معنی رکھتا ہے، تو اللہ کی صلاۃ کا معنی اور ہے، فرشتوں کی صلاۃ کا معنی اور ہے، ہماری صلاۃ کا معنی اور ہے۔ اللہ کی صلاۃ کا معنی ہے رحمت نازل کرنا، اللہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، وہ تو خود داتا ہیں، وہ تو ہر وقت حضور پہ رحمت برساتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے درود ہے، رحمت برسانا۔ فرشتے حضور کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو فرشتوں کی استغفار کا معنی، ان کی درود کا معنی کیا ہے؟ ان کی صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ استغفار کرنا، حضور کے لیے استغفار۔ اور ہماری صلاۃ کا معنی ہے اللہ سے دعائے رحمت کرنا، اللہ سے دعائے رحمت کرنا حضور کے لیے۔ تو خیر، اور تیسرا فرمایا جبریل نے کہا وہ شخص ہلاک ہو کہ جس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک موجود ہو
اور وہ ان کو اتنا راضی اور خوش نہ کرے کہ وہ جنت کا مستحق بنے تو وہ ہلاک ہو. آمین. باقی وہ بڑا بدنصیب ہے جسے اللہ نے دنیا میں جنت دی ہے. ماں باپ جنت دی ہے. ماں باپ کی فرمایا حضور نے کہ دونوں جنت کے دروازے ہیں. توڑتے ہو یا جوڑتے ہو, کھولتے ہو یا بند کرتے ہو. اچھا. اور ماں الجنت تحت اقدام الامہات, ماں تو وہ ہستی ہے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کے سر پر ہے, یہ نہیں کہا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے ہے, اس کے پاؤں کے نیچے ہے. یعنی یہ سعادت مند بیٹے اور بیٹی جب ماں کے سامنے پاؤں کی خاک جب تک نہیں بنے گا تو جنت نہیں ملے گی. جنت لینی ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے رہنا ہوگا. تو ایسی بڑی ہستیاں کسی کے پاس اور بدنصیب پھر بھی بدنصیب رہے تو اسے فرما کے ہلاک ہو. بات لمبی ہو گئی, خیر کوئی بات نہیں. تو یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کیا مقرر کیا؟ فرض روزہ, جو ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے, لیکن ادائیگی کے لحاظ سے یہ دوسرا رکن ہے. ترتیب کے لحاظ سے جو حضور نے بیان کیا نا, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج. لیکن عام لوگ جو ادا کرتے تو اس کے لحاظ سے روزہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے, اس لیے کہ سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور تقریباً سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں, پر زکوٰۃ سارے تو نہیں دیتے, صرف مالدار دیتے ہیں. حج سب تو نہیں کر سکتے نا, مالدار کرتے ہیں. تو وہ دو عبادتیں مالدار طبقے کے لیے ہیں, یہ دو سب کے لیے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا فلانا صوم و صلات کا پابند ہے, یہ نہیں کہا صوم و زکوٰۃ کا پابند ہے, نہیں کہتے نا, یا نماز و زکوٰۃ کا پابند ہے, اس لیے کہ وہ کچھ لوگ کرتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں. تو بہرحال روزہ ایک عام عبادت ہے جو تقریباً سارے مسلمان ادا کرتے ہیں. ٹھیک, تو اس کے لیے اللہ نے اس مہینے کو منتخب کیا. روزہ ہو یا نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا جہاد ہو یا صلہ رحمی ہو یا کوئی بھی عمل ہو, ہر عمل کی ایک اپنی شان ہے, اس کی ایک خصوصیت ہے, اور وہ خصوصیت اسی عبادت کو ادا کر کے مل سکتی ہے, دوسرے سے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. دیکھیں, نماز ساری عبادتوں سے افضل ہے نا, پر نماز پڑھ کے روزے والی فضیلت نہیں مل سکتی, نماز پڑھ کے زکوٰۃ کی فضیلت نہیں مل سکتی, نماز پڑھ کے حج کی فضیلت نہیں. وہ حج کریں گے تو حج کی فضیلت ملے گی, وہ زکوٰۃ سے بھی نہیں ملے گی, وہ روزے سے بھی نہیں ملے گی. اس طرح روزے کا جو مقام ہے وہ نماز سے نہیں ملے گا, وہ حج سے نہیں ملے گا, وہ روزہ رکھ کر ہی ملے گا. تو اس کی ایک خاص شان ہے روزے کی. وہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم سے فرمایا, ایک تو یہ فرمایا کہ ہر عمل ابن آدم کا جو ہے, ہر نیکی ابن آدم کی, چاہے وہ فرض ہے یا نفل ہے, اس کے لیے اللہ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ ایک نیکی پہ اللہ 10 گنا ثواب دیتے ہیں. یہ کہاں قانون ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو ایک نیکی کرے گا 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. اور فرمایا کہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے بات, لیکن بات 10 پہ بند نہیں, بات آگے چڑھتی ہے. اور فرمایا الی 700 ضعف, پھر 700 تک یہ ثواب بڑھتا رہتا ہے. ایک عمل کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک چلتا رہتا ہے. وہ پھر جتنا اس میں اخلاص ہوگا, جتنی اس میں چاشنی ہوگی, جتنی اس میں محبت ہوگی, ثواب بڑھے گا. الا الصوم, مگر روزہ اس سے مستثنا ہے. روزہ اس سے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, یہ تو خاص میری چیز ہے, اس کا بدلہ خود دوں گا. وہ گن کے دیے جائیں گے 10 سے لے کر 700 تک, یہ جتنا بھی, اس کا ان گنت
وہ کیوں؟ اس لیے کہ روزے میں صبر شامل ہوتا ہے. صبر، وہ صبر خود ایک عبادت ہے. صبر خود ایک عبادت ہے. شکر عبادت ہے، توکل عبادت ہے، تقوی عبادت ہے. تو صبر عبادت، اور صبر کی عبادت کے لیے اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کو بے حساب. جی تو چونکہ روزہ میں صبر ہے، اور دیکھیں نا صبر کی 3 قسمیں آپ کو بتائیں، بار بار یاد رہیں گے کہ نہیں یاد؟ نہیں پوچھوں؟ چلو نہیں پوچھتا، پھر بتاتا ہوں. 3 قسمیں. ایک ہے عبادت پر صبر، کیونکہ نفس عبادت کو گوارا نہیں کرتا، عبادت کی پابندی کو نفس گوارا آدھا نہیں چاہتا ہے. تو جب آپ اس کو پابند کرتے ہیں عبادت پر، تو گویا آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. دوست سے صبر کیا، ٹی وی سے صبر کیا، ہاں جی، اخبار بینی سے صبر کیا، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں رکاوٹ بنتی، سب سے صبر کیا، اور آپ آئے. تو عبادت پہ صبر کرنا پڑتا ہے. ایک. دوسرا ہے صبر گناہوں سے، گناہوں کی طرف دل لپکتا ہے، یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، اور جب نہیں کرتے کہ نہیں کرتے، نہیں اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کہ گناہ ہے، تو یہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے. تو عبادت پر صبر، گناہوں سے صبر، اور اللہ کی طرف سے مقدر مصیبتوں پر صبر. کہ کوئی مصیبت آ گئی، ٹھیک ہے نا، جانی مالی وغیرہ کوئی، پھر آدمی کیا ہوتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، چیختا چلاتا ہے، شکوہ شکایت. تو جو چیختا چلاتا نہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتا کہ بھائی اللہ کی مرضی سے ایسا ہو گیا، یہ بہت بڑا صبر ہے. روزے میں یہ تینوں صبر اکٹھے ہیں. چونکہ روزہ عبادت ہے، اس لیے صبر کر کے اس کو رکھنا پڑتا ہے. روزے میں حکم ہے کہ گناہوں سے بچو. آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ پاؤں کا روزہ. غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، فلاں سے. تو ان چیزوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ بھی صبر ہے. ٹھیک ہے نا. اور روزے کی وجہ سے جو بھوک پیاس ستاتی ہے، یہ ایک مصیبت ہے، اس میں بھی صبر. تو دیکھیے اس میں مصیبت پہ بھی صبر، عبادت پر بھی صبر، ٹھیک ہے، اور گناہوں سے بھی صبر. اور ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بندے کو اس کی ہر تکلیف پہ اجر دیتے، ہر تکلیف پہ. قرآن حکیم میں ایک آیت کریمہ سورہ توبہ میں جو غزوہ تبوک کے سلسلے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین تبوک کے بارے میں فرمایا ہے ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا مخمصۃ ولا نصب ولا مخمصۃ ولا یطؤون موت یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا. 5 باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجاہدین جو ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو جب پیاس لگتی ہے، یہ جب تھکتے ہیں چلتے چلتے، یا دشمن سے ان کو مال غنیمت ملتا ہے، تو ان ساری چیزوں میں کتب لہم عمل صالح، نیکی لکھی جاتی ہے. ان کی بھوک پر بھی نیکی، ان کی پیاس پہ بھی نیکی، ان کی تھکاوٹ پہ بھی نیکی، دشمن سے کچھ ملتا ہے اس پہ بھی نیکی. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ پھر ہر چیز پہ نیکی دیتے ہیں، ہر چیز پہ ثواب دیتے ہیں. تو جتنا دن بھر میں بھوکا ہوگا نا، اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، جتنی پیاس ستائے گی اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی. تو روزہ اپنے اندر یہ خصوصی رکھتا ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو کفارۃ الا الصوم والصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا سارے کام، اس کے سب نیکی کے کام اسی کے ہیں، سوائے روزے کے کہ وہ اس کا نہیں، وہ میرا ہے. نماز اس کی ہے، زکوٰۃ اس کی ہے، حج اس کا ہے، سب کچھ. روزہ میرا ہے.
فَلَهُ كَفَّارَةٌ، اس کے یہ عمل قیامت کے دن کفارہ بن سکتے ہیں، کفارہ ہو سکتے ہیں، گناہوں سے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب کہ جب ان کو وزن کیا جائے گا اور جب وہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو وہ گناہ ان نیکیوں کو کھا جائیں گے، یا لوگوں کے حقوق تلف کیے ہیں تو یہ سارے عمل لوگوں کے حقوق میں دے ڈالے جائیں گے، نہ نماز رہے گی نہ زکوٰۃ رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ کسی کو نہیں دے گا، اگر اس کی پر حق باقی بھی ہے نا تو روزہ نہیں دیں گے۔ اللہ فرمائے کہ روزہ تو میرا ہے، حالانکہ عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں، پر باقی عبادتیں حقوق العباد میں تقسیم ہو جائیں گی۔ روزے کو حقوق العباد میں تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ وہ حقوق اپنے جیب سے ادا کر دیں گے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ اس کو کہہ کر جا، یہ نہیں، اس کا حق دیں گے، لیکن اس کی عبادت سے اب کٹوتی نہیں ہوگی، روزے سے کٹوتی نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ اپنے پلے سے دے گی کہ یہ لو اور جاؤ، روزہ نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ ایک ایسی خاص عبادت ہے کہ جو محفوظ ہی محفوظ ہے، یہ بچت ہی بچت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کئی باتیں روزے کی عبادت کے اندر موجود ہیں، کئی خصوصیات اس کے اندر موجود ہیں۔ کچھ لوگ رمضان کے دوران عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، وہ لوگ کچھ خاص عبادتوں کا اہتمام زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے موضوع بھی لمبا ہی چھوڑا ہوا ہے، لیکن اب ظاہر بات ہو تو ختم نہیں ہوتا۔ تو اتنی سی بات میں کہہ دوں کہ رمضان کے اندر جو ہے نا چند مخصوص عبادات ہیں اور اس پر ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے۔ ایک یہ کہ رمضان کا مہینہ، اس کے دن رات، اس کے اوقات فضیلت والے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کریں، فرض ہے یا نفل ہے یا جو بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ گناہوں سے بچیں، اس لیے کہ ایسے خاص ایام میں جہاں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے وہاں گناہوں کا بوجھ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو پہلے تو رمضان کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی خاص عبادت روزہ ہے تو وہ خوش دلی سے رکھیں، پریشان ہو کر نہیں، جی اور یہ روزہ آ گیا، ایسا کیا تو پھر تو کام خراب ہو گیا، کئی ہوتا ہے بد نصیب، اور یہ روزہ آ گیا اور یہ رمضان آ گیا تو کیا ہو گیا؟ بھائی خوشی سے استقبال کرو، آگے تو اچھا ہو گیا، رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، لیکن خیر بد نصیبی کا تو کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو روزہ خوش دلی سے رکھیں۔ اور اس کی خاص عبادت تراویح کی نماز ایک اضافی نماز ہے جس میں قرآن سنایا جاتا ہے، تو وہ بھی خوش دلی سے کھڑے ہو کے سنیں، یہ نہیں کہ دل میں حافظ صاحب کا کوستے رہیں، یاد آج رکعت بندی کر دی، تھکا دیا، پھر سونے کے بڑے وقت ہیں جی، تو اس مہینے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو تھکائیں۔ اور مزہ اس عبادت میں ہے جس میں آدمی تھکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مکرم نبی سے فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب آپ نبوت کی ڈیوٹی سے فارغ ہوں، فَانْصَبْ تو الگ ہو کر میری عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیں، اتنی کریں۔ اور دیکھیں نا پھر حضور کی تھکاوٹ، پاؤں سوج جاتے تھے، دل کو نبوت کی ڈیوٹی، رات میں اتنے کھڑے کہ پاؤں سوج گئے، اس کو کہتے ہیں۔ تو عبادت میں کچھ تھکاوٹ ہونی چاہیے، اس لیے اگر حافظ صاحب کے پیچھے تھک جائیں تو میں نے کہا خوش دلی سے اس کو قبول کریں کہ یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے، ایک آقا کی سنت زندہ ہو گئی، حضور تھک جاتے تھے کھڑے ہو کر، ہم کیا تھکتے ہیں، بڑا بات ہے۔ اور تلاوت قرآن ہے، علاوہ تراویح کے، اس کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور تلاوت کے کوٹے میں اضافہ کر دیں۔ اگر پہلے سے تلاوت کرتے ہیں اب رمضان میں اس کو بڑھا دیں، اس لیے کہ رمضان اور قرآن کی خاص مناسبت ہے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی شب میں جبریل امین کے ساتھ دور کرتے تھے قرآن کا، جبریل ان کو سناتے، حضور جبریل کو سناتے۔ اور یہ صدقہ اور زکوٰۃ کا مہینہ، زکوٰۃ کا مہینہ کا مطلب نہیں کہ زکوٰۃ میں فرض ہے، اس کی فرضیت کے لیے تو کوئی ٹائم مقرر نہیں، ہر آدمی کے اپنا اپنا جی، لیکن بہرحال صدقہ اور زکوٰۃ
زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کسی کا زکوٰۃ کا مہینہ یہ ہے وہ تو زیادہ اچھی بات، نہیں تو صدقہ اس میں دینا چاہیے، صدقے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ باقی ذکر و اذکار باقی تمام اوقات میں تو گناہوں سے بچے، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو اس پورے مہینے میں مصروف رکھیں۔ آخری عشرے کا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس میں اعتکاف کریں، وہ نہ ہو سکے تو 7 راتوں میں کم سے کم لیلۃ القدر کی تلاش میں کچھ وقت لگائیں۔ تو یہ خاص معمول ہیں رمضان المبارک کے، پورے مہینے کا احترام، روزہ، ٹھیک ہے، تراویح، لیلۃ القدر کی تلاش، اعتکاف، اور یہ کہ تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ، اور باقی ذکر و اذکار، یہ خاص معمولات ہیں، اس پہ ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو اس مہینے کا چونکہ یہ مہینہ باعظمت ہے، اس میں جیسے باقی عبادات کا جو ثواب زیادہ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل الحج وفی روایت تعدل حجۃ معی، کہ یہ عمرہ حج کے برابر ہے۔ حج کے برابر کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے آپ کا حج ثابت ہو جائے گا، حج فرض ہے، الگ جگہ ہے، حج کے برابر ثواب ہے، حج نہیں۔ یا یہ فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے جیسا ثواب ہے، تو ثواب اور بات ہوتی ہے اور عمل اپنی جگہ میں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس کا جو ثواب اس میں۔ اور کوئی بات؟ آذان کتنے بجے ہوگی؟ 43 پہ ہوگی، تو وہ ہونے ہی والا ہے، تو اس لیے کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجئے، اب میں زیادہ آگے نہیں جاتا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے اگر کوئی کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وہ صاحب زکوٰۃ ہے، مطلب یہ کہ نوجوان بچہ ہے، زکوٰۃ کا اگر کر لے، اگر ان کے لیے پیسے یہاں سے بھیج رہے ہیں اس کے لیے آپ کے آرٹیفیشل لمس کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کا پیسہ بالکل کر سکتے ہیں، کسی معذور کے علاج کے لیے بالکل زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، بشرطے کہ معذور خود صاحب نصاب نہیں، محض معذور نہیں، خالی یتیم ہونا نہیں، خالی بیوہ ہونا نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے پاس اتنی جائیداد، اتنا مال نہیں ہے جو اس پر خود زکوٰۃ لاگو ہو جائے تو وہ دے سکتے ہیں، یا اس کے پاس مال ہے لیکن وہ اس کے اخراجات سے کم ہے، فرض کر اس کو علاج میں کے لیے بہت زیادہ چاہیے، اتنا نہیں، تو پھر آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا علاج کریں۔ آپ نے تلاوت قرآن کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر سمجھو ہم لوگ سورہ کی تلاوت کرتے ہیں روزانہ، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم نہیں ہوتا ہے، کبھی نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ سورت کا تلاوت کرنا زیادہ ضروری ہے یا پھر جب یہ ضروری کی بات تو نہیں ہے؟ دیکھیے اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کی تلاوت میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، کم وقت والے، جیسے سورہ اخلاص ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے 10 سپاروں کے ثواب ملتا ہے، سورہ کافرون ہے کہ 4 دفعہ پڑھنے سے پورا ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، سورہ اذا زلزلہ ہے کہ 2 دفعہ پڑھنے سے پورا ختم قرآن کا ملتا ہے، الہاکم التکاثر ہے کہ ایک سورت چھوٹی سی اس کو پڑھنے سے 1000 آیتوں کا پڑھنے کا ثواب، ٹھیک، سورہ یاسین ہے کہ ایک دفعہ ختم سے 10 قرآن کا ثواب۔ تو جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ان مختصر صورتوں کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ شروع سے شروع کریں اور آخر تک لگاتار۔ بچوں کی نماز میں جی کچھ حضرات جو ہیں وہ بہت لمبی لمبی یہاں پہ دعا مانگتے ہیں، اور جی کافی لوگ جو اعتراض بھی کرتے ہیں، تھک بھی جاتے ہیں، کام سے کرتے ہیں۔ دعا کا معاملہ یہ ہے، بلکہ نماز کی قرات کا معاملہ بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں ان کو ہلکی نماز پڑھانی چاہیے، اس لیے کہ مقتدی میں بیمار بھی ہوگا، کسی کو ڈیوٹی پہ جانا ہوگا جلدی، ٹھیک ہے نا، کوئی بڑی عمر کا بھی ہوگا، تو اس لیے مقتدیوں کی رعایت رکھنا جب نماز کی تلاوت میں ضروری ہے، تو دعا تو نفلی بات ہے، وہ تو بہت ہی مختصر پہ ایسی
عموماً وتر کی نماز میں کافی لمبی دعائیں ہوتی ہیں نہیں دوسرے دن اگر جاب پہ جانا ہو نا ہاں تو یہ بات تو انشاءاللہ اب رمضان کے بعد ملاقات ہوتی ہے الحمدللہ